قندھارا میں بدھ مذہب۔ مہاراجہ اشوک نے 259 قبل مسیح میں بدھ مذہب کو قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی قندھارا سلطنت میں بدھ مذہب کی ترویج شروع ہو گئی۔ اشوک نے قندھارا میں بدھ مذہب کی تبلیغ کے لیے جو خلیفہ بھیجا تھا اس کا نام مدھیانتکا تھا۔ اس نے بدھ مذہب کے بارے میں پہلا رسالہ تور کے مقام پر دیا تھا۔ یہ مقام 1322 میں ایک چھوٹا گاؤں ہے جس کا موجودہ نام چھوٹا لاہور ہے۔ سنسکرت زبان کا مشہور عقائد دان 95 سالہ تور کا رہنے والا تھا۔ پانینی نے سنسکرت زبان کی گرامر کی کتاب اشٹادھیائی لکھی۔ یہ کتاب تقریباً 5ویں صدی قبل ازاں مسیح میں لکھی گئی اور آج بھی قدیم سنسکرت پر سب سے پسندیدہ کتاب اور عقائد شاکار مانی جاتی ہے۔ اس وقت ہی نے اپنے وطن کا نام قندھارا رکھا تھا۔ بدھ مذہب کے لیے راجہ کی خدمات۔ مہاتما بدھ نے جو بدھ مذہب کا بانی تھا کبھی قندھارا کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا مگر ہنسک دور میں بدھ مذہبی جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ قندھارا کے پہاڑ، گھاٹ، وادیاں، چشمے، پتھر اور درخت مہاتما بدھ کی زندگی کے گزشتہ جنم کے آج سے منسوب اور منسلک کر دیے گئے۔ قندھارا کے ہر اہم مقام کو بدھ مذہب کی عبادت گاہوں کی تعمیر سے معمور کیا گیا۔ تمام اہم شاہراہوں پر مہاتما بدھ کے مجسمے تراشے گئے۔ وادی سوات اور افغانستان میں جی ٹی روڈ کے اوپر مہاتما بدھ کے دیو کا مجسمہ آج بھی موجود ہے۔ قندھارا میں بت تراشی کا اصل مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب راجہ ہنسک نے بدھ مذہب اختیار کیا۔ ہنسک نے بدھ خانقاہیں اور بدھ استوپے بنوائے۔ ہنسک نے اپنے دور میں بہت سے نئے شہر بسائے، بہت سی نئی عمارتیں تعمیر کروائیں، کئی پرانے شہروں کے پاس نئی بستیاں آباد کیں۔ پشاور کی بھی اس نے تعمیر نو کی تھی اور شکلاوتی، چارسدہ، شخان ڈیرے کی جگہ انہیں نئی آبادی تعمیر کی تھی۔ ان تمام عمارتوں میں پتھر استعمال ہوا تھا، نیز ان کے اندر پتھر کے مجسمے رکھے گئے، نیز دیواروں پر رنگین تصویریں بنائی گئی تھیں۔ انہوں نے بدھ فرقوں میں اختلاف مٹانے کے لیے ایک نسل بھی قائم کی۔ ہنسک کا دور قندھارا میں بدھ مذہب اور فن بت تراشی کا زیر عہد تھا، جس میں قندھارا بدھ خانقاہوں اور استوپوں کا گروہ بن گیا۔ ہنسک نے بھارت، سری لنکا، برما اور جنوب مشرقی ایشیائی بدھ مقبولین بھیجے اور مہایانا بدھ مت پوری کشان سلطنت کے علاوہ تبت، وسطی ایشیا، چین اور جاپان میں بھی پھیل گیا۔ پالی زبان کی تحریروں میں ہنسک کو بار بار اشوک ثانی کہا گیا کیونکہ اس نے بدھ مت قبول کیا اور پھر اس کی پر سرپرستی کی۔ ہنسک نے بدھ مت کی تبلیغ کے لیے پوری سلطنت میں جگہ جگہ بدھی سنگھار تعمیر کروائے اور لاکھوں بدھ مقبولین کو سلطنت کے طویل عرصے میں پھیلایا تاکہ شہر شہر، گاؤں گاؤں جا کر ہر گلی کوچے، ہر جگہ بدھ مت کی تبلیغ کریں۔ علاوہ ازیں اس نے زرتشت، یونانی، سومری اور مترائی دیوتاؤں کی بھی سرپرستی کی۔ قندھارا میں مہاراجہ اشوک کے شاہی فرامین یا کتبے۔ مہاراجہ اشوک نے عوام کی تعمیر کے لیے بڑے بڑے
چٹانوں پر جو عام اور بڑے راستوں پر واقع ہیں، اپنے فرامین کا اظہار کروائے۔ مہاراجہ اشوک کا گنگا کی جنگ میں خونریزی اور نقصانات سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بدھ مذہب اختیار کر لیا۔